الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، میرے دینی بھائیوں، یہ محرم کا مہینہ ہے اور محرم کے مہینے کو مذہب اسلام میں بڑی فضیلت حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو زمانے جاہلیت تھا اس زمانے کے اندر بھی اس مہینے کی لوگ حرمت اور عظمت کا خیال رکھتے تھے۔ سالہ سال سے شروع جنگ اس مہینے کے آنے سے رک جایا کرتی تھی۔ لوگ اس مہینے میں مار دھار، قتل و قتال اور جنگ و جدال کو روک دیا کرتے تھے اس مہینے کے حرمت کی وجہ سے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے، ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو اللہ نے محترم بنایا، حرمت والا بنایا۔ حدیث شریف میں اس کی وضاحت ہے کہ ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ محرم کا مہینہ بھی۔ تو یہ محرم کا مہینہ بڑی عظمت اور حرمت والا مہینہ ہے، لیکن مسلسل پروپیگنڈے کے ذریعے سے اس مہینے کے تعلق سے کچھ چیزیں ہمارے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھائی گئیں، اور ہم مسلمان بھی جو اہل سنت والجماعت ہیں وہ بھی اس پروپیگنڈے کے شکار ہو چکے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا کیا ہے؟ پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ محرم کا مہینہ حرمت والا، عظمت والا، فضیلت والا نہیں بلکہ یہ ماتم کا مہینہ ہے، یہ منحوس مہینہ ہے، اس میں اچھے کام نہیں کیے جا سکتے، خوشی کا کام نہیں کیا جا سکتا ورنہ وہ کام کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر پروپیگنڈا پھیلایا گیا اور ہم اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اور آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ جب کسی کی شادی کی تاریخ رکھی جاتی ہے تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے گا محرم کا مہینہ تو نہیں آ رہا، چونکہ ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ محرم کا مہینہ نعوذ باللہ منحوس مہینہ ہے، اس لیے اس میں شادی اگر کی گئی تو وہ شادی کامیاب نہیں ہوگی، اور کہتے ہیں کہ محرم سے پہلے یا محرم کے بعد کا دیکھیے گا، محرم کے مہینے میں شادی نہ ہو۔ یہ پروپیگنڈا ہمارے معاشرے کے اندر آ چکا اور ہم نے اسے قبول بھی کر لیا اور اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مقدس میں اس مہینے کی حرمت کا بیان، جس مہینے کو ہم منحوس سمجھتے ہیں اس مہینے کی حرمت کا بیان قرآن مقدس میں، ابھی میں نے خطبے کے اندر جو آیت تلاوت کی اس کے اندر، حدیث پاک کے اندر اس مہینے کی حرمت کو بیان کیا گیا، اور ہم جس مہینے میں شادی کرنے سے گریز کرتے ہیں، بچتے ہیں، اور تاریخ دیکھنے والے کو کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے کی تاریخ نہ آئے، اس مہینے میں ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 2 بچیوں کی شادی کرتے ہیں اور خود اپنی 2 شادیاں اس مہینے میں کرتے ہیں۔ تو یہ پروپیگنڈا ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے بہت سی غلط باتیں، غلط چیزیں ہمارے معاشرے میں مشہور کی گئی اور ہم نے اسے قبول کر لیا۔ اس تعلق سے پچھلے جمعہ میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا، لیکن اتفاق ہے کہ یہ بیان یہاں نہیں دربھنگا میں ہوا تھا، اس لیے میں اس مختصر طور پہ اس بات کا اعادہ کر دیتا ہوں، پھر آگے دوسری بات بیان کروں گا۔ تو ایک بات تو یہ کہ یہ مہینہ منحوس ہے، یہ ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھایا گیا اور ہم نے اسے قبول کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نظریے کو، اس عقیدے کو چھوڑ دیں
محرم کا مہینہ محترم مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے، اس میں شادی بیاہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، سال کے کسی بھی دن کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہیں۔ دوسرا پروپیگنڈا جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کیا گیا وہ یہ کہ آپ کتابوں کے اندر بھی دیکھیں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جہاں نام آتا ہے تو وہاں پر امام لکھا ہوا ہوتا ہے، امام حسین، اور آخر میں لکھا ہوا ہوتا ہے علیہ السلام۔ آپ حضرات بھی سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اتنا تو سمجھتے ہی ہوں گے کہ علیہ السلام کا لفظ نبی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یا فرشتے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب وہ فرشتے نہیں ہیں اور جب وہ نبی نہیں ہیں تو ان کو علیہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ ہم بھی انہیں علیہ السلام کہتے ہیں، ان کے نام کے ساتھ امام کیوں ملاتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ شیعوں کا یہ پروپیگنڈا ہے اور شیعوں کا یہ عقیدہ ہے جسے ہم مسلمانوں نے قبول کر لیا۔ شیعہ حضرات کے یہاں امام کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے، اہل سنت والجماعت کے یہاں امام کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جس کی اتباع کی جائے، جو آپ کو نماز پڑھاتا ہے، وہ جب رکوع کرتا ہے تو آپ رکوع کرتے ہیں، وہ سجدہ کرتا ہے تو آپ سجدہ کرتے ہیں، تو گویا آپ اس کی اتباع کر رہے ہیں، اس لیے اس کو امام کہا جاتا ہے۔ اور امام کے ایک معنی ہے وہ شخص جو اپنے فن کے اندر مہارت رکھتا ہو، جیسے امام بخاری، امام ابو حنیفہ، وہ اپنے فن کے ماہر تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی مسجد کے امام نہیں تھے، لیکن فن حدیث کے ماہر تھے، اپنے فن میں مہارت رکھنے کی وجہ سے امام بخاری، امام ابو حنیفہ وغیرہ کہتے ہیں۔ شیعہ کے یہاں ایک عقیدہ ہے کہ ان کے یہاں 12 امام ہیں، وہ 12 امام وہ ہیں کہ جن کا مرتبہ اور مقام نبیوں سے بڑا ہے، ان کے عقیدے کے مطابق۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ 12 امام وہ ہیں جن پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، جو کسی چیز کو حرام اور حلال کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اس کو وہ لوگ امام کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت حسین کو تو شیعہ حضرات امام کہتے ہیں، لیکن حضرت حسن کو امام نہیں کہتے، چونکہ حضرت حسین ان کے عقیدے کے مطابق ان 12 اماموں میں سے ایک امام ہے۔ اور حضرت حسین کو علیہ السلام اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت حسین ان کے عقیدے کے مطابق امام ہے جو نبیوں سے بڑے ہیں، ان کا مقام بڑا۔ اب آپ حضرات ان کو امام کہتے ہیں اور علیہ السلام کہتے ہیں، آپ کہیں گے ہمارا یہ عقیدہ تو نہیں ہے، ہم تو ان کی محبت میں، ان کی عظمت میں کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام۔ میں کہتا ہوں کہ آپ بھلے اس عقیدے سے نہ کہتے ہوں، لیکن آپ کے اس کہنے کی وجہ سے ان شیعوں کو تقویت ملتی ہے، ان کی تائید ہوتی ہے۔ اس لیے ہر ایسا لفظ جس سے کوئی آدمی غلط معنی مراد لیتا ہو اور آپ اچھے معنی مراد لیتے ہوں، اس لفظ کو آپ چھوڑ دیجئے۔ میں نے اس کی مثال میں کئی بار عرض کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب منافقین آتے تھے اور وہ کہتے تھے یا نبی رائنا، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ رائنا کے ایک معنی ہوتا ہے رعایت کیجئے، صحیح سے سمجھا دیجئے، اور رائنا کو تھوڑا کھینچ کر بولے رائنا تو معنی ہو جائے گا اے ہمارے چرواہے، اور رائنا کے ایک معنی دوسری زبان میں بد دعا ہے۔ اب منافقین آتے مجلس میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کہتے اور خوش ہوتے کہ ہم تو ان کو بد دعا دیتے ہیں، اور نبی سمجھتے بھی نہیں، حالانکہ نبی سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ یہ لوگ آتے ہیں اور رائنا کہتے ہیں تو یہ تو اچھا لفظ ہے، مہذب لفظ ہے، اس لیے صحابہ کرام نے بھی رائنا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کیا، لوگو اے مسلمانوں، منافقین رائنا کہہ کر کے معنی غلط مراد لیتے ہیں، اور تم رائنا کہہ کے اچھے معنی مراد لیتے ہو، لیکن مشابہت حاصل ہے اس منافقین سے، اور منافقین کو تقویت ملتی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں وہی مسلمان بھی کہتے، اس لیے تم اس لفظ کو چھوڑ دو۔ اگر تمہیں کہنے کی ضرورت پڑ جائے کہ اے نبی ہماری رعایت کیجئے، تو پھر اس کی جگہ تم انظرنا واسمعوا کہہ لو، تم دوسرا لفظ استعمال کر لو، اس لفظ کو چھوڑ دو جس لفظ سے دوسرے لوگ غلط معنی مراد لیتے ہیں۔ آپ حضرات سے بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ امام کے لفظ سے اور علیہ السلام کے لفظ سے
بھلے حضرت حسین کو امام نہیں مانتے اور شیعوں کے عقیدے کے مطابق جو امام کا تصور ہے آپ ان کو وہ نہیں سمجھتے، لیکن آپ کے ان الفاظ سے شیعوں کو تقویت ملتی ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ شیعہ نہیں ہیں، اس لیے آپ اس لفظ کو چھوڑ کر حضرت حسین ایک صحابی تھے اور صحابی کے لیے رضی اللہ عنہ کا لفظ آتا ہے، آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہیے، امام حسین علیہ السلام مت کہیے۔ تو یہ دوسرا پروپیگنڈا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کربلا کا واقعہ یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ بچہ بچہ جانتا ہے اور لوگ بہت سن چکے ہیں، بار بار عرض بھی کر چکا ہوں۔ اگر تفصیل سے اس واقعے کو بیان کروں تو دوسری باتیں رہ جائے گی۔ اختصار کے ساتھ میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی، اس شہادت کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ تھا۔ آپ حضرات کے لیے ایک عجیب سی بات ہوگی کہ اب یہودی کیا کرنے لگا حضرت حسین کی شہادت میں؟ یہودی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمان سے خوش نہیں ہوں گے اور کبھی وہ راضی نہیں ہوں گے جب تک مسلمان ان کے مذہب کو اختیار نہ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے چھپ چھپ کر کے دشمنی کی، پھر کھل کر کے دشمنی کی، اور اسی کی پاداش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ان سے خالی کروا دیا تھا۔ دشمنی کرتے رہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، دشمنی ختم نہیں ہوئی، ان کی دشمنی چلتی رہی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہ جو شہادت کا واقعہ پیش آیا، کربلا کا واقعہ پیش آیا، یہ بھی در حقیقت یہودیوں کی سازش تھی۔ میں ابھی بہت جلد بتاؤں گا کہ یہودیوں کی سازش کیسی تھی۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب مدینہ میں تھے ان کو کوفہ سے خطوط آنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مصالحت ہو گئی، وہ خلیفہ بن گئے، خلافت مل گئی۔ انہوں نے اپنے زمانے میں بعض صحابہ کے مشورے کی وجہ سے، صحابہ کا مشورہ اس لیے تھا کہ اگر حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو جاتی ہے تو ایک بڑی جنگ چلے گی کہ خلیفہ کون بنے گا، کس کو حکومت دی جائے۔ اس لیے لوگوں نے یہ سوچ کر کے کہ اس اختلاف کو بند کر دیا جائے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کا جو بیٹا یزید ہے اس کو آپ ولی عہد بنا دیں کہ آپ کی وفات کے بعد خود بخود وہ خلیفہ بن جائے، لفڑے اور جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ لوگوں کی نیت اچھی تھی، اچھی سوچ تھی، اپنے حساب سے انہوں نے صحیح سوچ کر کے یہ فیصلہ کیا۔ اس وقت جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ باحیات تھے، یزید اس طرح کا آدمی نہیں تھا جیسا بعد میں ہو گیا۔ جب خلافت مل گئی تو وہ کچھ زیادہ ہی فسق و فجور کرنے لگے، اس سے پہلے ان کی حالات اتنی خراب نہیں تھی۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی سوچا کہ صحیح بات ہے کہ یہ خلافت کے زمانے کو بھی دیکھا ہے، میرے ساتھ رہ کر کام بھی کیا ہے، کام کرنے کا بھی تجربہ ہے، اس لیے انہوں نے ان کو ولی عہد مقرر کر دیا۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اور یزید تخت نشین ہو گیا، خلیفہ بن گیا، لیکن لوگوں میں یہ بات معلوم تھی کہ یزید اس وقت خلافت کا مستحق نہیں ہے، خلافت کا مستحق اگر ہے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ یہ لوگوں میں بات معلوم تھی، لوگ سمجھتے تھے، اس لیے بعض لوگوں نے حمایت کی یا بعض لوگوں نے مخالفت کی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یزید نے خط لکھا کہ آپ ہماری بیعت کر لیں اور آپ بھی ہم کو خلیفہ مان لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چونکہ وہ اس کے اندر خلیفہ بننے کی اہلیت نہیں ہے، لیاقت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، اس لیے اس کو اگر ہم مان لیتے ہیں تو یہ خلاف ہو جائے گا شریعت کے، اس لیے انہوں نے ان کو خلیفہ نہیں مانا۔ لیکن پھر بھی کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھنے لگے کہ آپ آئیے اور آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کریں گے، یزید کو خلیفہ نہیں مانیں گے، آپ کو مانیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جائزہ لینے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ جب وہاں گئے تو وہاں کے حالات بہت اچھے تھے، لوگ تقاضا کر رہے تھے کہ حضرت حسین آئیں گے اور ہم بیعت کریں گے اور ہم ایک اچھی حکومت، اچھی سلطنت بنائیں گے، یزید کے ظلم و زیادتی کو برداشت نہیں کریں گے، اس کو ظلم و زیادتی کو ختم کریں گے۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے بیعت لینا شروع کیا اور تقریباً ایک روایت کے مطابق 18,000 لوگوں نے حضرت حسین کے لیے بیعت کر لیا کہ ان کو بلائیے، ہم لوگ راضی ہیں۔ وہاں سے خط لکھ دیا کہ حالات ٹھیک ہے، آپ تشریف لائیں۔ جب یہاں سے چلنے لگے کوفہ کے حالات خراب ہو گئے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور حضرت حسین کے خلاف بغاوت کھڑی ہو گئی۔
لیکن کسی طریقے سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے کسی آدمی سے کہہ کر کے یہ خبر بھجوا دی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو راستے میں کہ یہاں کے حالات اچھے نہیں، یہاں کے لوگ دھوکے باز ہیں، آپ مت آئیے۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے، بہت سے خیر خواہ لوگوں نے منع بھی کیا کہ آپ کے والد کے ساتھ غداری کی گئی، منافقت کی گئی، آپ مت جائیے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ عزم و حوصلے اور ہمت کے پہاڑ تھے، انہوں نے کہا میں نے ارادہ کر لیا تو اب جاؤں گا، لوگوں کا تقاضا ہے مجھے جانا۔ چلنے لگے، راستے میں خبر ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، حالات اچھے نہیں، آپ مت آئیں۔ لیکن جب حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں کو خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ ہم انتقام لیں گے، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ بالآخر مختصر یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ قافلے کے ساتھ جاتے رہے، کربلا کے میدان میں جب پہنچے تو ابن زیاد کی طرف سے حر بن یزید نے 1000 کا لشکر لے کر کے ان کا گھیراؤ کر لیا۔ اس کے بعد سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے وہ بھی 4000 کے لشکر لے کر کے آ گئے۔ اب یہاں دونوں طرف کے لشکر موجود ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے لوگوں کے ساتھ 72 لوگوں کے ساتھ وہاں پر موجود ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 3 چیزیں ہیں، یا تو مجھے اجازت دے دو کہ میں مکہ لوٹ جاؤں، مدینہ لوٹ جاؤں، اپنے وطن کی طرف چلا جاؤں، یا مجھے اجازت دو کہ میں سرحد کی طرف جا کر کے جہاد کرتا اپنی زندگی ختم کر لوں، یا تیسری صورت یہ ہے کہ مجھے اجازت دو کہ میں یزید کے سامنے چلا جاؤں، براہ راست میں ان سے بات کر لوں، جس طرح سے میرے بھائی حضرت حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لیا تھا، ویسے میں بھی ان سے بات چیت کر لوں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب یزید بھی نہیں چاہتا تھا قتل و قتال اور حضرت حسین بھی نہیں چاہتے تھے مار دھار، تو پھر یہ جنگ ہوئی کیوں؟ حضرت حسین بھی چاہ رہے ہیں کہ 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت اختیار کر لی جائے، اور یزید بھی چاہتا ہے کہ حضرت حسین ہمارے پاس آ کر کے بیعت کر لیں۔ جب دونوں طرف سے بات مکمل ہو چکی تو پھر یہ میدان جنگ کیوں گرم ہوئی، یہ قتل و قتال کیوں ہوئی، جہاد کیوں ہوئی؟ سوچنے کی بات یہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک فرقہ تو یزید کے طرف سے تھا اور ایک جماعت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تھی، وہاں ایک تیسری جماعت جو یہودیوں کی تھی، یہ یہودی نہیں چاہتے تھے، جو سبائی فرقہ تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ صلح ہو جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب خطوط نکال کر دکھلائے اور ان کے جو سردار تھے ان کے نام لے کر کے بتلایا کہ اے فلاں سردار دیکھو تم نے خط لکھا تھا، تو ان لوگوں نے سوچا کہ اب تو بھنڈا پھوٹ جائے گا، اب میرا راز فاش ہو جائے گا، اس لیے اب لڑائی کے ذریعے سے ہی معاملے کو ختم کر دیا جائے، ورنہ حضرت حسین کے نظر سے تو گر ہی گئے اور یزید کے نظر سے بھی گر جائیں گے۔ اس لیے وہاں پر لڑائی کا ماحول بنا دیا اور یہ جنگ ہوئی، اور بالآخر حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور ان کے ساتھ جو بھی لوگ تھے وہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے جو پیش آیا، اس واقعے سے ہمیں سبق لینا ہے۔ واقعہ جو کربلا کا پیش آیا یہ کیوں آیا؟ کیا کفر و اسلام کی لڑائی تھی؟ یہ لڑائی کس بات کی تھی؟ سوچنے کی بات یہ ہے، لڑائی اس بات کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت اس دنیا کے اندر ملوکیت کا نظام چل رہا تھا، بادشاہت کا نظام چل رہا تھا، باپ مرتا تو بیٹا بادشاہ بن جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو بدلا اور آپ نے فرمایا کہ یہ ملوکیت کا نظام صحیح نہیں ہے، خلافت کا نظام صحیح ہے۔ خلافت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو آدمی خلیفہ بننے کا مستحق ہو، جس کے اندر تقوی، طہارت اور لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہو، علم ہو، اس کو خلیفہ مقرر کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ خلیفہ لوگوں کے مشورے سے خلیفہ مقرر ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام بنایا اور اسی نظام کے تحت حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین یہ تمام کے تمام خلیفہ مقرر ہوئے۔ یہ نظام چل رہا تھا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس نظام کے خلاف یزید کو بغیر استحقاق کے انہوں نے ان کو خلیفہ مقرر کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ ایک نظام جو اسلام کا نظام ہے خلافت کا، اور ایک نظام جو ملوکیت کا نظام ہے زمانہ جاہلیت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کے نظام کو مٹا دیا اور آپ نے اسلام کا طریقہ رائج کر دیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو یزید کو ولی عہد مقرر کیا گیا یہ اسلام کے نظام کے خلاف تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ہماری جان جائے تو چلی جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہم دنیا میں نہیں ہونے دیں گے۔ میرے محترم بھائیوں،
میرے نوجوان ساتھیوں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر ڈھول تاشے بجانے والے نوجوان ساتھیوں، ہمارے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا پیغام کیا ہے؟ انہوں نے اپنی جان دے دی صرف اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہم نہیں ہونے دیں گے، اس کے لیے چاہے جان دینی پڑے تو جان دے دیں گے۔ لیکن آج اسی نواسہ رسول کے نام پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ڈھول تاشے بجا رہے ہیں۔ ہم ان کے نام پر ان کا سبق اور ان کا پیغام یہ تھا کہ اے لوگوں، جب بھی دنیا کے اندر ایسے حالات آ جائیں کہ تمہیں جان دینی پڑے تو دے دو، لیکن اسلام کا سودا نہ کرو، ایمان کا سودا نہ کرو، تہذیب و تمدن کا سودا نہ کرو۔ لیکن آج ہم نے سب کچھ کا سودا کر لیا، اپنے ایمان کا، اپنے تہذیب کا، اپنے کردار کا۔ اگر شیعہ ڈھول بجاتا ہے تو وہ ان کا مسلک، ان کا مذہب ہے۔ اگر شیعہ تعزیہ بناتا ہے تو اس کا مذہب، اس کا مسلک ہے۔ اگر شیعہ مار دھار کرتا ہے، جسم کو خراب کرتا ہے تو وہ اس کا مسلک ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کا مسلک تو نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اور اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس دنیا سے ڈھول تاشے کو مٹا دیں، مزامیر کو مٹا دیں۔ جس حضرت حسین کے نام پر ہم ڈھول تاشے بجاتے ہیں، انہی کے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ڈھول تاشے کو مٹانے کے لیے آئیں۔ سوچئے کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔ نواسہ رسول کی ہم جشن مناتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر کے اندر میت ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہاں خوشیاں نہ مناؤ۔ اگر محلے میں شادی ہے تو کہتے ہیں بھائی شادی کو تھوڑا سا نارمل کر لو، جو خوشیاں منا رہے تو اسے ختم کر لو کیونکہ محلے کے اندر میت ہو گئی ہے۔ آج نواسہ رسول کی شہادت کی خوشی منا رہے ہیں یا ہم غم منا رہے ہیں، یہی سمجھ میں نہیں آتا۔ غیروں کا طریقہ ہم نے اختیار کر لیا۔ کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے، عجب ہے اور کے غم میں لذائذ ترک ہو جائیں۔ یہ شعر ایسا شعر ہے کہ اپنے دل پر لکھنے کے قابل ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، عجب ہے اور کے غم میں لذائذ ترک ہو جائیں، شہید کربلا کے غم میں باجے خوب بجوائیں۔ یہ کیسا ہمارا نظریہ ہے، کیسا ہمارا عقیدہ ہے، کیسی ہماری سوچ ہے۔ ہمارے گھر میں میت ہو تو ہم لذت چھوڑ دیتے ہیں، چولہے بند کر دیتے ہیں، لیکن حضرت حسین کی شہادت کی خوشیاں مناتے، ڈھول تاشے بجاتے ہیں۔ آگے کہتا ہے، نہ چولہا تک جلے گھر میں جو اپنے گھر میں میت ہو، نہ چولہا تک جلے گھر میں جو اپنے گھر میں میت ہو، نواسہ سرور عالم کی صد افسوس۔ یہ عزت ہے حضرت حسین کی کہ ان کی میت ہے، ان کی شہادت کی تاریخ ہے، اور ہم ڈھول تاشے بجاتے ہیں، شیرنیاں تقسیم کرتے ہیں۔ ارے یہ کیا غضب ہے، کیا قیامت بھول بیٹھے ہو؟ ارے یہ کیا غضب ہے، کیا قیامت بھول بیٹھے ہو؟ خدا کا وعد ہے یوم عدالت بھول بیٹھے ہو۔ یاد رکھیے گا میرے نوجوان ساتھیوں، آج چاہے آپ انجوائے کے نام پر، چاہے جوش و خروش کے نام پر، جوش و جذبے کے نام پر آپ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ کے اعمال نامے میں لکھے جا رہے ہیں۔ قیامت کے میدان میں اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ کا گریبان پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتاؤ نوجوانوں، کیا میری موت کی خوشی منا رہے تھے، میری شہادت کی خوشی منا رہے تھے، میری نانا کے فرمان کی نافرمانی کر رہے تھے؟ میں نے جس دین کو سینچنے کے لیے، جس دین کو آگے بڑھانے کے لیے، جس دین کی ترقی کے لیے اپنے خاندان کو مٹا دیا، اپنی گردن کٹا لی، اسی دین کو مٹانے کے لیے تم نے ڈھول تاشے کا سہارا لیا، تم نے بینڈ باجے کا سہارا لیا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اس دن کیا جواب دیں گے؟ جس خوشی میں آپ ڈھول تاشے بجاتے ہیں، آج قیامت کے میدان میں اس کو آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے خدا کے واسطے یہ خوشی منانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا ایک طریقہ ہے کہ اگر آدمی مر جائے تو ڈھول بجاؤ، آدمی شادی کرے تو ڈھول بجاؤ۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کے تعلق سے ایک بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ فقہا نے لکھا کہ یا تو آدمی 9، 10 رکھے یا 10، 11 رکھے، اور اگر اللہ نے کسی کو ہمت دی تو 9، 10، 11 تینوں کے تینوں رکھ لیا اور بہتر ہے۔ بہرحال روزہ رکھنا چاہیے، اور اپنے اہل و عیال پر حدیث شریف کے اندر آتا ہے، من وسع علی عیالہ وسع اللہ علیہ سائر السنہ، کہ جو آدمی عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، خوش دلی کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سال بھر اسے اس کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو آدمی اچھی چیزوں کا اہتمام کرے۔ لیکن ایک بات جو ہر سال میں عرض کرتا آیا ہوں، اس سال بھی عرض کر دوں کہ اچھا کھانے کا حکم ہے، کھچڑا کھانے کا حکم نہیں ہے۔
ہمارے معاشرے میں اچھا کھانا کھچڑا ہی سمجھا جاتا ہے. یاد رکھیے گا کھچڑا کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے. کھچڑے کے اندر دال پڑتی ہے، چاول پڑتا ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، آپ کھا سکتے ہیں. لیکن ابھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دوسروں کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ کھچڑا کے پیچھے ایک تاریخ ہے. نواسب اور خوارج یہ دو فرقے ہیں جو صحابہ کرام سے نفرت کرتے ہیں. حضرت حسین کے دشمن تھے. حضرت حسین کو جب شہید کر دیا گیا تو انہوں نے ان کی شہادت کی خوشی میں کھچڑا بنایا. آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر خوشی کا موقع ہوتا تو لوگ جلیبی تقسیم کرتے ہیں، لوگ کھیر تقسیم کرتے ہیں. ایسا ہی ہر معاشرے میں الگ الگ رواج ہوتا ہے. تو خوارج اور نواسب کے یہاں کھچڑا تقسیم خوشی کے موقع پر کیا جاتا تھا. انہوں نے کھچڑا تیار کیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خوشی میں تقسیم کیا. ہم مسلمانوں نے اس کی تاریخ نہیں دیکھی اور اس کو اپنا لیا، اور ہم نے بھی وہی کام شروع کر دیا کہ ہم جب محرم کا مہینہ آتا ہے، 10ویں تاریخ آتی ہے، کھچڑا بنا لیا، لوگوں میں تقسیم کیا، کھایا کھلایا. ہم نے سمجھا کہ بہت اچھا کام کر لیا. لیکن میرے بھائیوں، آپ نے دشمنان حسین کی تائید کی. کھچڑا بنا کر کے آپ نے دشمنان حسین کی تائید کی، دشمنان حسین کو تقویت پہنچائی. اس لیے اچھا کھانے کا حکم ہے. اچھا کھائیے، کھچڑا کھانا ضروری نہیں ہے. آپ کھائیں تو دوسرے دن کھا لیں تاکہ ان کی تائید نہ ہو سکے، ان کو تقویت نہ مل سکے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.